آج تک ہم آپ کو ناسبی مولوی دکھاتے تھے، لیکن ابھی مارکیٹ میں ناسبی ایک خاتون بھی آ چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی میں شیعوں کے جو ہے نا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتی ہوں۔ تو آئیے ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر ان کو جواب بھی دیں گے ان کے سوال کے مطابق۔ تو ویڈیو غور سے دیکھیے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، آج یا کل اس نے پکڑا ہی جانا ہے۔ تو ان کے یہ سارے جھوٹوں میں سے ایک بہت بڑے جھوٹ کا آج ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، جو ان کے یہ فتنے کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر پر الزام کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ کا گھر جلایا اور ان کی شہادت کا بھی باعث بنے۔ اچھا، ان کا طریقہ واردات پتہ کیا ہے؟ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر جب اس میں پکڑے جاتے ہیں نا، چپیڑے شیڑے کھا لیتے ہیں، پھر اس پر ایک نیا جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اچھا جی، تو اس نے کہا کہ شیعہ جو ہے وہ خلیفہ دوم کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ لگائی۔ تو یہ جو ہے یہ شیعہ فکر ہے۔ حالانکہ شیعہ یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ شیعہ اپنی کتابوں سے نہیں، اس عورت کو یہ دیکھنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ بس تعصب ہے تو اس کو ہم جواب ایسا دیں گے، ایسا اس کو جواب دیں گے کہ اس کی کتابوں سے اس کو ذرا پتہ چل جائے گا کہ پوسٹ مارٹم دراصل اس کا ہو چکا ہے اس ویڈیوز کے اندر۔ تو آگے یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں خاتون صاحب۔ اور ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، آج آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ان کو ہم جواب دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے، اور یہ باتیں کس کی کتابوں میں لکھی ہیں کہ خلیفہ دوم نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آگ لگائی اور ان کو دھمکی دی۔ یہ شیعہ کتابوں میں باتیں لکھی ہیں یا ان کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا، یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، شیعوں کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، نہیں، آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ یہ کتاب ہے انصاب الاشراف، چاپ دار الفکر ہے، جلد نمبر 2 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے۔ یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا۔ دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں۔ اچھا، المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون، 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے، ایک سند نہیں، دونوں سند صحیح ہیں۔ ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع، ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو، اس نے بیعت نہیں کیا، علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا۔ فجاء عمر آیا ومعه قبس، اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے۔ کہتا ہے صرف دھمکی دیا، دھمکی دینا ہی کفر ہے۔ آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی، بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دینا کفر ہے، اس سے بدتر کفر ہو ہی نہیں سکتا جی۔ یہ خلافت کیا ہے؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ اگر یہ خلافت صحیح ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے بیعت کر لیے ہوتے۔ یہ خلافت باطل ہے، اسی لیے تو ان کو آگ لگانے کی دھمکی دینا پڑتا ہے نا۔ آگ لگانے کی تو کہ صرف دھمکی دیا، بھائی نبی کے گھر کو آگ لگانا، نبی کے ممبر کو آگ لگانا، دھمکی دینا، یہ خود کفر کی دلیل ہے۔ یہ خلافت کے باطل ہونے کی دلیل صرف نہیں ہے، یہ کافر ہونے کی دلیل ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھو، ابو عمر آیا، اس کے پاس آگ کے شعلے تھے، آگ کے شعلے قبس لے کے آیا۔ فتلقته فاطمة على الباب، حضرت بی بی سلام اللہ علیہ دروازے پہ عمر سے آئے، عمر سے ملے۔ فقالت یا ابن الخطاب تراک محرقا علی بابی، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ تم میرے دروازے کو مجھ پر آگ لگائے گا؟ یہ شیعوں کا حدیث نہیں، آپ لوگوں کی حدیث ہے۔ قال نعم، اس نے کہا، عمر نے کہا جی ہاں، میں اب اس گھر کو آگ لگانے کے علاوہ، وَذَلِكَ فِي أَقْوَى فِي مَا جَاءَ بِهِ أَبُوكَ، اور یہ آپ کے والد کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کو آپ کے والد کے دین کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائی اب ثابت ہو گیا نا، ثابت ہو گیا کہ آگ لگانے کا واقعہ صحیح ہے۔ آگ لے کے آئے تھے لوگ، انہوں نے گھر پہ حملہ کیا۔ عمر، ابو بکر نے خود بھی مرتے وقت اعتراف کیا تھا کہ میں نے حملہ کیا بی بی سلام اللہ علیہ کے گھر پر۔ میرے محترم ناظرین، کتاب ہے الاحادیث المختارہ، الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی۔ اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، یہ جزء اول ہے اس کتاب کی، 2001 میں کتاب چھپی ہے دار خضر میں۔ یہ عبد الرحمن ابن عوف کی حدیث ہے،
अबू बकर से। यह हदीस नकल करता है। हदीस में अबू बकर मरते वक्त कहता है, सफ़ा नंबर 89 में अबू बकर खुद कहता है, वअम्मा थलाथु अल्लाती वदित्तु अन्नी लम अफ़अलहुन्ना, 3 चीजें ये हैं कि काश मैं उनको अंजाम न देता। फवदित्तु अन्नी लम अकुन कशफ्तु बैत फातिमा, काश मैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बैत अक़दस को, उनके दरवाजे को, उनके घर को बेपर्दा न करता। व इन उग़लिक़ा अलल हर्ब या अलैयल हर्ब, अगरचे उन्होंने अपने घर में मुझसे जंग करने की तैयारी कर ली थी, ठीक है ना। तो पता ये चला। और इस हदीस को नकल करने के बाद खुद ज़िया मक़दसी कहता है, हादा हदीसन हसन अन अबी बकर, यह हदीस हसन है, ठीक है ना। और आपके अकाबिर ज़हबी, बहुत, इब्न हजर अस्क़लानी, बहुत सारों ने तस्रीह किया है कि इस किताब की सारी अहादीस सही हैं, ज़िया मक़दसा की अल हदीस अल मुख्तारा। तो ये पहली बात है कि इन्होंने खुद एतराफ़ किया मरते वक्त, पहले खलीफा ने इतराफ़ किया है मरते वक्त कि उन्होंने ये जो अमल किया है, सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दरवाज़े पर आग लगाने का हुक्म जो दिया है, उसके ऊपर वो पशेमान है, ठीक है। तो ये जो खातून है, इसने जो है ना शियों के ख़िलाफ़ तो आने का इसको बड़ा शौक़ हुआ, लेकिन स्टडी बड़ी कमज़ोर है इसकी। इसको पता नहीं है कि ये शिया ने हैदर करार जो है उनके ख़िलाफ़ बात कर रही है। और शिया जो है, आप अगर इतनी सी बात करोगे ना शियों के मकसद मज़हब पर, तो फिर शिया के पास जो मवाद है, जो डाटा है, वो इतना सारा है। आप इतनी बात करोगे, मवाद इतना सारा है। तो आगे ये लड़की क्या कहती है खातून, ये देख लेते हैं। तो मेरा पहला सवाल उम्मत से और ख़ास करके मोमिन भाइयों से ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा के साथ ये सारा मामला पेश आ रहा था, तो हज़रत अली कहाँ थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा ख़ानदान कहाँ था? अच्छा जी, इसने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम कहाँ थे जब बीबी सलामुल्लाह अलैहा को शहीद किया गया। तो आपको बताते चले कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में सबसे जो मशहूर शहादत वो है मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में शहादत 10 मुहर्रम को। तो आप बताएं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने यजीद से बदला जो है नहीं लिया। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उसका बदला नहीं लिया गया। मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, उनका बदला नहीं लिया गया। यानी कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत के पीछे कितने लोग थे, क्या साजिश थी, ये सब कुछ मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पता था, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। यहाँ तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के घर में अली अकबर अलैहिस्सलाम का कातिल आता है, जिसने मौला अली अकबर के गले सीने में बर्छी मारी थी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने उस बंदे और उसकी मेहमान नवाजी की है। अहले बैत का किरदार अलग है, अहले बैत का मियार अलग है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम मासूम है, वो बदला लेने में से नहीं है। उनका जो है ना बदला या तो अल्लाह लेता है या फिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनका बदला लेंगे। इसी तरीके से बीबी फातिमा ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, बीबी पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के जो जिन्होंने उनके ऊपर दरवाज़ा गिराया या जिन्होंने उनका बाग फतक खाया, इसका जो हिसाब किताब है वो हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम लेंगे और इसका जो है बहुत अच्छा बदला लेंगे, ठीक है। तो आप इससे बेफिक्र रहें कि बदला जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहीं लिया। और मौला अली अलैहिस्सलाम को हजूर पाक सरकार ने कहा था कि अगर आपके पास लोग हुए तो आप लाजमी इनके ख़िलाफ़ जो है तलवार निकालिएगा। लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ उस टाइम लोग बहुत कम थे। जब जंगे सफ़ीन होती है तो उस टाइम मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ लोग थे, ठीक है। तो उस टाइम मौला ने जंग की। जब मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पर हमला होता है तो उस टाइम मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ लोग कम थे।
پہلے خلیفہ جو حضرت ابو بکر ہے ان کے ساتھ لوگ زیادہ تھے، وہ آئے ہی مولا علی علیہ السلام کے دروازے پر اسی لیے تھے کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے بیعت لے سکے کہ اے علی ابو بکر کی بیعت کرو۔ مولا علی علیہ السلام بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کہتی تھی جب یہ دروازے پر آگ لگانے آئے تو بی بی نے کہا کہ تم بھول گئے، میرے بابا نے 1.25 لاکھ صحابیوں کے آگے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا۔ رسول نے کہا کہ جی میرے بعد تمہارا علی مولا ہے، تو علی ہی خلیفہ بلا فصل ہے اور جانشین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو علی کیسے تم لوگوں کی بیعت کر لے؟ تو خیر یہ ہے ساری بات۔ تو اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ کی قسمت ہے، اور ہم نے تو اپنی پرانی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو جو آپ اپنی مرضی سے خلیفہ بناتے ہیں آپ کو وہ مبارک، اور ہمیں اہل بیت علیہ السلام مبارک ہوں۔ تو ہم آگے بھی دلائل ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ۔ بخاری بھی دکھا دیتا ہوں، مسلم بھی دکھا دیتا ہوں، چلیں بھائی محبت دکھا دیتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے کتنی محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ بخاری ہے اور یہ روایت بھی عائشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ کتاب ہے بخاری، بخاری کو دیکھو، بخار آ گیا ان کو، چابدار احیاء تراث العربی، یہ حدیث نمبر ہے 4241 اور 4240، ٹھیک ہے نا؟ صفحہ نمبر ہے 749، یہ 749 ہے، حدیث نمبر آپ نے دیکھ لیا۔ ابو بکر نے کہا کہ ابو بکر کہتے ہیں فالتمس مصالحة ابی بکر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الاشهر فارسل الى ابی بکر ان ائتنا ولا ياتنا احد معك۔ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر سے کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، اور تیرے ساتھ کوئی نہ آئے۔ یہ کیوں کہا کہ کوئی نہ آئے؟ عائشہ کہتی ہیں کراہیت لمحضر عمر، کیونکہ ان کے عمر کے آنے سے، عمر کو دیکھنے سے بڑی کراہیت تھی، عمر سے کراہت بغض تھا ان کو۔ عمر نے کہا قال واللہ لا تدخل علیہم وحدک، یہ گھر جلانے کے بعد کا ہے۔ عمر نے کہا کہ ان کے گھر اکیلے نہ جانا، مار دے گا۔ عمر ابو بکر نے کہا وما عصیت من یفعل، واقعا تم سمجھتے ہو یہ مجھے مار دیں گے؟ نہیں مار رہے ہیں، علی علیہ السلام نہیں مار اب زہرا سلام اللہ دنیا سے جا چکی ہیں، وہ شہید ہو چکے، اب مجھے نہیں ماریں گے۔ وما عصیت من یفعل واللہ لا اتین، اللہ کی قسم میں چلا جاؤں گا ادھر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مزید آپ کو اور کچھ بھی دکھانا چاہتے ہیں؟ شاب دار الفکر، ٹھیک ہے نا؟ 2003 میں چھپی ہے، 2010 میں چھپی، 2010، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 885 ہے، حدیث نمبر ہے 4468۔ یہاں پہ عمر کہتے ہیں علی علیہ السلام اور عباس سے، یا علی یا ابو بکر، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو تم، فقال ابو بکر انا ولی رسول اللہ فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأتی من ابیها۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، عباس تم آئے تھے، تم بھی میراث طلب کر رہے تھے اور علی علیہ السلام بھی میراث طلب فرما رہے تھے۔ ابو بکر نے کہا ما نورث ما ترکنا صدقہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے۔ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں کا، تم عباس، دونوں کون ہیں؟ عباس اور علی علیہ السلام، تم دونوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر کاذب ہے، بڑا جھوٹا ہے، جھوٹا فراڈی ہے، آثمن گنہکار ہے، غادر ہے، غدار ہے، خائن ہے، خیانت کرنے والا، اس نے نبی پہ جھوٹ حدیث باندھی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث چوری کر لی، ٹھیک ہے نا؟ عمر خود کہہ رہا، اور پھر کہتا ہے کہ اب بھی فرأیتمانی کاذبا غادرا خائنا، اور تم دونوں مجھے بھی کذاب، جھوٹا، غدار، خائن اور فراڈی سمجھتے۔ یہ خود عمر کہہ رہا ہے کہ اے علی عباس، تم دونوں مجھے اور ابو بکر کو غدار، خائن، کاذب، جھوٹا اور گنہکار سمجھتے، فاسق سمجھتے۔ اب بولو جی، اب بولو، ثابت ہو گیا نا بخاری مسلم سے، صحیح ہے نا؟ تو یہ ویڈیوز آپ نے دیکھا، آپ کو بتاتے چلے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ابو سفیان رہا، اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اور آج جو مولوی ہیں، سنی مولوی،
وہ اس کو جو ہے امیر المومنین کہتے ہیں، ابو سفیان کو، معاویہ کو، یزید کو بھی کہنے لگ گئے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا ابو سفیان سے، تو مولا علی علیہ السلام کیونکہ خلیفۃ الرسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین ہیں، تو پھر وہ صبر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جو ان کا غم ہے وہ تو صرف شیعوں کو ہے۔ آپ بتائیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا آج بھی مظلوم ہے، اس گرمی میں، اس دھوپ میں، جنت کی جو سردار ہے، دی لیڈی آف ہیون، خاتون جنت سلام اللہ علیہا، پاک بی بی جو ہے، ان کی قبر، ان کی تربت وہ دھوپ میں ہے۔ یہ آپ سکرین پر آپ دیکھیں، اس کا دکھ صرف شیعہ کو ہے، مولویوں کو نہیں ہے۔ اگر مولویوں کو اس بات کا دکھ ہوتا تو مولوی بھی اس بات کے اوپر بات کرتے، مولوی بھی کہتے کہ ہماری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کی قبر کیوں دھوپ میں ہے؟ مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین ہے، امام حسن کی قبر وہیں پر دھوپ میں ہے۔ اس کی بات صرف شیعہ کرتے ہیں۔ آپ کو کیونکہ ان لوگوں کو بچانا ہے جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا ہے، تو شیعہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس لیے آپ کو شیعہ کافر لگتے ہیں۔ لیکن شیعہ رسول کے جو اہل بیت ہے اس کو فالو کرتے ہیں، قرآن اور اہل بیت کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ویڈیو کے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے اینڈ اسکرین میں پلے لسٹ بھی لازمی دیکھیے گا۔ چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ سلام یا صاحب زماں یا امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔